اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں سلیمان؟ جی زور سے بتائیں، شہباز ہاں آپ بتائیں سلیمان، انس۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو نون ساکن جس نون پر جزم ہو۔ ہاں، نون ساکن جس نون پر جزم ہو، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نون ساکن تنوین میں اظہار، ادغام، اقلاب پڑھ چکے ہیں، اخفا کے حرف پڑھ چکے ہیں۔ آج اخفا کی مشق پڑھیں گے۔ اخفا کی معنی ہے چھپا کر گناہ کرنا۔ اخفا کی کیا معنی ہے؟ چھپا کر گناہ کرنا۔ ٹھیک، شاباش۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے، حروف حلقی میں سے حروف ادغام کے حرف ہیں، یا اقلاب کا حرف ہے، یا اخفا کا حرف ہے۔ جب بھی قاعدہ آپ سے پوچھا جائے گا بچوں یہاں کون سا قاعدہ ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے حرف دیکھ کر۔ نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کون سا حرف ہے، یا تنوین ہو اس کے بعد حرف دیکھنا ہے کون سا حرف ہے، وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے جب پوچھوں یہاں بچوں کون سا قاعدہ ہے، آپ دیکھیں کہ تنوین ہے اور اس کے بعد حرف کون سا ہے، تو آپ جواب جلدی دیں گے۔ یا جواب جلدی تب دیں گے جب آپ کو حرف یاد ہوں گے۔ حروف حلقی کے یہ حرف ہے، ادغام مال گنہ کا یہ حرف ہے، ادغام باللہ گنہ کے دو حرف یہ ہیں، اقلاب کا حرف با ہے، اور اخفا کے حرف 15 یہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں جوڑ کروں، آپ رواں کریں۔ حمزہ نون زبر، میں نے آپ کو بتایا نا اخفا کی معنی ہے چھپا کر گناہ کرنا، تو رواں ہوگی حمزہ نون زبر، تا زبر، ملاؤ، شاباش۔ واو لام زبر، ول، حمزہ نون پیش، ملاؤ، ول، تا کھڑا زبر، ملاؤ، ول، حمزہ نون زیر، جیم یا زیر، جی، ملاؤ، لام زبر، لام زبر، ل، لام کو کیا ہے؟ لام کو کیا ہے؟ زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ پڑی حرکت۔ پڑی حرکت کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، آپ کھینچ رہے ہیں، ملاؤ، ہاں، جیل۔ سلیمان آپ بتائیے یا کون سی ہے؟ جیم یا زیر، یہ یا کون سی ہے؟ زور سے، شاباش، شاباش۔ یا مدہ کی کیا پہچان ہے؟ شاباش۔ آگے چلے، حمزہ نون زبر، دال الف زبر، ملاؤ، دا، دال دو زبر، ملاؤ، دادن،
یہ فا کا آج سبق ہوا. دال کو دو زبر تنوین ہے، دو زبر تنوین کے ساتھ الف لکھا ہے. اس کو پڑھتے ہیں نہیں. نہ جوڑ میں، نہ رواں میں پڑھتے ہیں، نہ جوڑ میں اس کا نام لیتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. اب جب اس کا جب وقف ہوگا تو دو زبر کو ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. دو زبر تنوین جہاں بھی ہوگی اس کے ساتھ الف ہوگا یا ہوگا، اور جب اس پر وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف سے کیا کر کے پڑھیں گے؟ بدل کر پڑھیں گے. یعنی وہاں وقف میں الف پڑھیں گے، ایک زبر ختم ہو جائے گی، الف مدہ پڑھیں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ دو زبر تنوین میں وقف کرنے کی بات میں نے آپ کو سمجھائی، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ سبق انشاءاللہ کل ہوگا.